السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو 44 پارٹ جو تھا ہمارا، میں نے آپ کو کہا تھا اس کی پارٹ 2 کے ساتھ آؤں گی، لیکن پارٹ 2 اس کا نہیں میں نے لکھا، 45 ایپیسوڈ ہی لکھ لیا کیونکہ 44 کا پارٹ 2 تھا ہی نہیں، 45 ایپیسوڈ ہی آگے سے آنا تھا، تو پھر میں نے 45 ہی رائٹ کر لیا۔ اچھا ریڈرز، ایک پرابلم ہو گئی ہے اور میں یہاں پہ بے شک اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ٹائپنگ بھی کر دیتی ہوں کہ جو ہے نا میری بات جو ہے وہ سنی جائے، میری بات سنی۔ بات میری یہ ہے کہ میں فیس بک پر بھی اپنا ناول جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی تھی، لیکن اس کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی ایک ایپیسوڈ ہے جو مطلب 42 یا 43 کا قریب کہہ لیں، تو وہ فیس بک والوں کو شاید اپنے رولز کے خلاف لگا، تو انہوں نے مجھے یہ میسیج سینڈ کر دیا کہ آپ کا یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ فیس بک کے رولز کے خلاف ہے، تو آپ جو ہے وہ مطلب اور یہ ایپیسوڈ آپ اپلوڈ نہیں کریں گے، نہیں تو آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ مطلب میرا ایپیسوڈ یہ اپروو نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، تو بار بار نوٹیفیکیشنز بھی آ رہے تھے تو میں اپنے پیج کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس پرابلم کو کیسے سورٹ آؤٹ کروں۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے 1-2 جگہ سے ویڈیوز بھی دیکھے اور اس کو سلیوشن سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کی، بٹ نہیں ہوا، تو اینڈ میں نے اپنی وہ والی آئی ڈی ڈیلیٹ کر دیا اور نئی بنا رہی ہوں تو وہ بن نہیں رہی ہے۔ تو پلیز اگر جس کے پاس اس مسئلے کا حل ہو یا جس کو پتہ ہو کہ اس کا کیا حل ہے، تو پلیز مجھے، میں جانتی ہوں آپ لوگ مجھے ابھی کمنٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن میں اس وقت اتنی زیادہ پریشان ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں صبح تقریباً 3 بجے سے لگی ہوئی ہوں فیس بک اکاؤنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن 7 کا ٹائم آ گیا اور میں اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی ہوں، اور ایٹ دا اینڈ میں نے کہا ہے کہ میں ایپیسوڈ اپلوڈ تو کروں یوٹیوب پہ، تو پلیز جس کو بھی اس کا مسئلے کا حل پتہ ہے تو وہ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں یا تو لنک سینڈ کر دے یا مجھے مسئلے کا حل بتا دے، یا میرے فیس بک پہ آ کے میرے پیج پہ رابی راول ناولز پہ میرے میسنجر پہ مجھے میسیج بھی کر سکتا ہے، اس پرابلم کا سولوشن مجھے دے سکتا ہے۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز میری ہیلپ کریں، میں واقعی میں بہت پریشان ہوں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ میری پریشانی تو ایسے ہی رہنے والی ہے، صبح 3 بجے سے لگی ہوں اور ابھی 7:30 ہو رہے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا اور میں بہت پریشان ہوئی ہوں، تقریباً کل سے پریشان ہوئی، کل سے نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں، تو دھمکیاں اور میں تھک چکی ہوں سن کے، تو میں نے کہا چلے میں نے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کو پتہ ہوا تو ضرور میری ہیلپ کیجیے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 45، تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ اسٹارٹ۔ آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران یہ لوگ روزینہ کی منگنی کا کھانا انجوائے کر رہے تھے جب عبدالکریم خان کھانا کھاتے سب سے مخاطب ہوئے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کے نکاح تو ہو چکے ہیں، اس لیے شادی کو زیادہ دیر تک ملتوی نہیں کرنا چاہیے، مجھے مناسب نہیں لگتا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ بچیوں کی رخصتی کر دی جائے۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئے جیسے سب ان کی رائے لینا چاہتے ہوں۔ مجھے بھی یہی مناسب لگتا ہے، بلکہ میں بھی اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بہت جلد بات کرنے والا تھا۔ حارث خان بھی عبدالکریم خان کی بات سے مطمئن ہوتے بولے، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی حساب سے کیا ڈیٹ فائنل کرنی چاہیے؟ احمد شاہ نے بھی بات میں حصہ لیتے ان لوگوں کو جواب دیا۔ جب عبدالکریم خان منان خان کو مخاطب کرتے بولے، بھائی آپ کے مطابق کیا ڈیٹ فائنل ہونی چاہیے؟ عبدالکریم خان اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ اپنے بھائی سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے عبدالمنان خان کا مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ میرے خیال میں اس جمعے کو مناسب رہے گا، تیاری وغیرہ تو ہوتی ہی رہے گی، ٹھیک ہے پھر اس جمعے کو روزینہ اور زریز کا نکاح کرتے ہیں اور ہفتے کو شادی کے فنکشن سٹارٹ کر دیں گے۔ احمد شاہ نے زریز سے بھی رائے لینا مناسب سمجھا کہ اس کو تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا، بھلائی سے کیا اعتراض ہونا تھا۔ جمعے والے دن زریز اور روزینہ کے نکاح کے ساتھ ساتھ رافع خان کا نکاح بھی ہوگا، اور میں اس بارے میں آپ سب لوگوں سے پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ عبدالمنان خان احمد شاہ کی بات سنتے عبدالکریم خان اور حارث خان کو نظروں کے حصار میں رکھتے بولے،
جبکہ نکاح کے نام پر پانی پیتے رافع خان کو اچھا خاصا اچھو لگا تھا، جبکہ غفران خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تو پھر ٹھیک ہے، جمعے کو روزینہ اور زریز کا نکاح ہوگا اور ساتھ ساتھ رافع کا بھی، اور ہفتے سے مائیوں کا فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب تمام بڑے شادی سے متعلق بات کرتے کرتے کھانا کھانے لگے اور تمام ڈیٹ کے ساتھ ساتھ فنکشن کہاں کیا جائے ڈسکس کرنے لگے۔ رافع خان سب سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ خیر بیگم نے خان کو دیکھا۔ سب معلوم ہونے پر بھی بیٹے کو امتحان سے گزار رہے تھے۔ غفران خان رافع خان کو وہاں سے اٹھ کر جاتے دیکھ بہت سی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس اسفند اور زریز کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے نکاح اور رخصتی کے نام سے، جبکہ باقی سب نے بھی خوشگوار ماحول میں بات چیت کرتے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ گھروں کو چل دیے، جب ماجد صاحب نے احمد سے کہا کہ ہمیں بھی گھر ڈراپ کروا دیں۔ ماجد صاحب کی بات سنتے احمد شاہ بولا، ماجد صاحب میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اس لیے آپ بیٹھے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پاس کھڑی منسا کا سانس ایک دم خشک ہوا کہ احمد کیا بات کرنے والے ہیں۔ جی بیٹا بولو۔ حلیمہ بیگم شہید کو پیار کرتی، ماجد صاحب کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوتی۔ احمد کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کی نظر میں میری کتنی اہمیت ہے؟ احمد شاہ کی بات پر ماجد صاحب اور حلیمہ بیگم نے کنفیوز نظروں سے احمد شاہ کو دیکھا۔ ارے بیٹا یہ کیا بات کر دی تم نے؟ تمہاری اہمیت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ماجد صاحب پریشانی سے گویا ہوئے۔ اگر آپ مجھے بیٹا مانتے ہیں تو میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کیا آپ کو میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ احمد شاہ ماجد صاحب اور حلیمہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ جی بیٹا، ہم آپ کو بیٹا مانتے نہیں ہیں بلکہ آپ ہی ہمارے بیٹے ہو اور آپ کو پورا حق ہے فیصلہ لینے کا۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ دونوں ہمارے ہی ساتھ ہمارے ہی گھر میں رہیں گے، اور یہ مت کہیے گا کہ کوئی بیٹی کے گھر کیسے رہتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ سے آپ کا بیٹا بات کر رہا ہے، بیٹی نہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ مجھے بیٹا مانتے ہیں، بلکہ میں ہی آپ کا بیٹا ہوں، تو ماں باپ بیٹوں کے گھر رہتے اچھے لگتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے نہیں۔ اور ویسے بھی میں نے ساری زندگی بزرگوں کے سائے کے بغیر گزاری ہے، اس لیے مجھے بھی ضرورت ہے آپ کی شفقت اور پیار کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر میں منسا کے نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی حیثیت سے رہیں، اس لیے انکار مت کیجیے گا۔ احمد شاہ ماجد صاحب کے دونوں ہاتھ پکڑتے بولا، لیکن بیٹا۔ ماجد صاحب احمد شاہ کی بات سنتے حلیمہ بیگم کو دیکھتے خود بھی احمد کی فرمائش پر سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ نہیں، آپ کے بیٹے کا آخری فیصلہ ہے۔ صبح آپ کا سامان بھی آ جائے گا، ابھی آپ لوگ آرام کریں، میں نے آپ لوگوں کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ احمد شاہ نے نوری کو آواز لگاتے ماجد صاحب اور حلیمہ بیگم کو ان کے کمرے تک پہنچ جانے کا کہا تھا، جو وہ صبح کا ہی سیٹ کرا چکا تھا۔ ان سے بات کرتے وہ خود بھی اٹھ کر کمرے میں جانے لگا، جب اسفند ہاتھ کی انگلی میں چابی گھماتا مسکراتے لبوں سے سیٹی بجاتا احمد شاہ کے پاس سے گزرتے کچھ یاد آنے پر رکا۔ بڑی ایک بات کرنی تھی۔ احمد شاہ بھی اس کی بات سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، تم کر لینا، لیکن اس وقت کہاں کی تیاری میں ہو؟ احمد اسفند کو مشکوک نظروں سے گھورتے بولا۔ آپ کی بہو کو ملنے کافی پیاری لگ رہی تھی، سوچا اس کی تھوڑی سی تعریف کی جائے، وہ بھی تھوڑا قریب سے۔ وہ اپنی ایک آنکھ دباتا احمد شاہ سے سرگوشیانہ مخاطب ہوا۔ بڑی میں بھی تلوں بہو کو ملنے آپتے ساتھ؟ بڑی میں بھی چلوں بہو کو ملنے آپ کے ساتھ؟ اسفند کی بات سنتے احمد شاہ اسفند کو کوئی جواب دیتا، جب احمد شاہ کی گود میں سوار شیت اسفند کے ہی اسٹائل میں اسفند کو ایک آنکھ دباتا بولا۔ شیت کچھ لفظ ابھی بالکل ٹھیک طریقے سے نہیں بولتا تھا اور اپنی توتلی زبان سے بولتے اگلے بندے کو قہقہ لگانے پر مجبور کرتا تھا، اور ابھی بھی اس کی بات سنتے اسفند اور احمد شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تم اپنی بہو کو ملنا؟ مجھے میری بہو سے خود ہی اکیلے ملنے دو، وہ احمد کی گود میں چڑھے شیت کے گال کو جارحانہ طریقے سے چومتا بولا۔ تو پھر یہ تس بھی انہیں جا کر کریں، میں اپنی بہو سے کروا لوں گا خود ہی۔ تو پھر یہ کس بھی انہیں جا کر کریں، میں اپنی بہو سے کروا لوں گا خود ہی۔ شیت اپنی موٹی
اپنی موٹی موٹی کالی سی آنکھوں کو پٹپٹاتے اسفند کی بات سے ناراض ہوتا منہ کے برے برے زاویے بناتا بولا، جبکہ اس کی بات پر پاس کھڑی منسا شرم سے سرخ ہوتی احمر کی گود سے شید کو لیتی مسکراتی اندر کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ شید کی بات پر اسفند اور احمر کی ہنسی پھر سے بے ساختہ تھی۔ احمر شاہ مسکراتے اسفند سے بولے، تم نے کچھ بات کرنی تھی؟ ہاں وہ اورفنج ہوم سے کال آئی تھی، وہاں کی ہیڈ کا تبادلہ کسی اور جگہ ہو گیا ہے اور یہاں آنے والی ہیڈ ان تمام لڑکیوں کا ڈیٹا مانگ رہی ہے جن کو آپ اورفنج چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ رات کے جس پہر آپ ان کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں وہ ان کے رولز کے خلاف ہے۔ اب اپنی تصدیق کے لیے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور میں نے میٹنگ بھی ارینج کر دی ہے۔ کل رات ہاسپٹل کے بورڈ کو آپ کی شادی کا علم ہو چکا ہے۔ وہ کل رات میٹنگ کے بعد آپ کو دوبارہ بلانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن رات میں 2:30 کا وقت ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ لیکن مجھے صبح ڈاکٹر افشین کی کال آئی تھی۔ انہوں نے ہی بتایا سب کو آپ کی شادی کے بارے میں۔ وہ آپ کو میٹنگ کے لیے بلانے آئی تو آپ ہی سے کال پر بات کر رہے تھے اور آپ نے شاید انہیں خود بتایا تھا کہ میری مسز کی کال ہے۔ اب وہ آپ سے پارٹی چاہتے ہیں، آپ ان سے کال پر بات کر لیجیے گا۔ انہوں نے آپ کو کی تھی کال، لیکن شاید آپ کا نمبر بند آ رہا ہے۔ وہ اپنی بات کر کے مسکراتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ منسا جو شید کو لے کر اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، اسفند کی بات سنتے قدم رکے تھے۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں کی وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، تو کیا احمر واقعی ہی کل رات میٹنگ میں تھے؟ منسا حیران آنکھوں سے احمر کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جو اسفند کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے منسا کی طرف گھوما اور اس کی گود سے شید کو لیتے، اس کو پیار کرتے اور اس سے باتیں کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ منسا کو اس نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جبکہ منسا ان سب کو فراموش کیے اسفند کے الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے قدم جیسے اٹھنے سے ہی انکاری ہو گئے تھے۔ وہ مرے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو احمر لیپ ٹاپ کو ٹیبل پر رکھے خود صوفے پر بیٹھا کچھ کر رہا تھا، جبکہ شید کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ شاید اپنی نانا نانی کے پاس چلا گیا تھا۔ ریڈرز، یہ تھی آج کا ایپیسوڈ نمبر 45۔ میں نے چیک کر لیا تھا، اس کا 45 کا پارٹ 2 ہے، تو انشاءاللہ کل وہ اپلوڈ کل سنڈے ہے تو کل ایپیسوڈ تو نہیں آئے گا، منڈے کو انشاءاللہ 45 کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گی۔ اور پلیز جس کو بھی اگر کسی کو پتہ ہو تو پلیز میری ہیلپ کرے اور مجھے بتائے کہ اس کا کیا سولوشن ہے۔ میں واقعی بہت پریشان ہوں اور مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں رونا سٹارٹ کر دوں۔ بالکل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ پلیز میری ہیلپ کریں، اگر کسی کو اس بارے میں پتہ ہے کہ ہم اپنا دوبارہ سے اکاؤنٹ کیسے رینیو کر سکتے ہیں یا اس مسئلے سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں تو پلیز میری ہیلپ کریں۔ میں واقعی میں بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری پرابلم کو سورٹ آؤٹ ہو جانے کی میرے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، کل نہیں پرسوں ملیں گے ایپیسوڈ 45 کے پارٹ 2 کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، تب تک آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔